الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ عز و جل آج ہم کلاس 8 کی اسلامیات کی کتاب سے سمر پیک کی تیاری کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے سب سے پہلے ہم علم اضافے کی دعا پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے گا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ علم اضافی کی دعا، رب زدنی علما، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، انشاءاللہ عز و جل آج جو آپ سبق پڑھیں گے، سمر پیک پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ اسلامی بنیادی عقائد اور اعمال سے متعلق ضروری معلومات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہ سمر پیک کا جو سبق ہے یہ کم و بیش 8 سوالات پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کو ہم 8 سوالات پڑھائیں گے، جن کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کثیر علمی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس کاپی پینسل وغیرہ نہیں ہے تو جلدی سے لے لیجئے تاکہ آپ دوران سبق ہونے والی ضروری باتوں کو اپنے پاس نوٹ فرما سکیں۔ سوال نمبر 1، نماز کے کوئی 5 مستحبات لکھیے۔ تو پیارے بچوں، اس سے قبل آپ نے نماز کا پورا ایک چیپٹر پڑھا تھا جس کے اندر نماز کے مستحبات اور سنتیں ہم نے آپ کو پڑھائی تھی۔ آئیے آج نماز کے چند یعنی 5 مستحبات پڑھتے ہیں۔ تو مستحبات کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ وہ کام جن کے کرنے سے نماز میں مزید حسن و خوبصورتی آ جاتی ہے اور ان کے ادا کرنے سے نماز کے اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ ادا نہ کرنے سے اصل اجر و ثواب میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ انہیں نماز کے مستحبات کہا جاتا ہے۔ لہذا نماز کے مستحبات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نیت کے الفاظ زبان سے کہنا، یعنی نیت کے الفاظ کی ادائیگی اگر زبان سے کی جائے تو یہ عمل مستحب ہے، ورنہ نیت صرف دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص زبان سے ادا کرتا ہے الفاظ کو، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر فرض کی، ٹھیک ہے نا، اس انداز سے جو ہم نیت کرتے ہیں اس کو ہم مستحب قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا۔ قیام میں دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا یہ مستحب ہے۔ نمبر 3، رکوع اور سجود میں 3 بار سے زیادہ تسبیح کہنا۔ رکوع اور سجود میں 3 مرتبہ سے زیادہ تسبیح مستحب ہے۔ نمبر 4، کھانسی کو جتنا ممکن ہو روکے رکھنا مستحب عمل ہے۔ نمبر 5، جمع ہی آئے تو منہ بند کیے رہنا، یہ بھی مستحب عمل ہے۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارے سبق کا دوسرا سوال ہے، اقتدا کی 5 شرائط بیان کیجئے۔ اقتدا، اب اس کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ اقتدا کی نیت کرنا، یعنی جب مقتدی نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقتدا کی نیت ہونا، یعنی میں اس امام کی پیروی کر رہا ہوں، اس کی نیت کرنا۔ نمبر 2، امام و مقتدی دونوں کا ایک مکان میں ہونا، یعنی ایک ہی جگہ میں ہونا امام اور مقتدی دونوں کا۔ ایسا نہ ہو کہ امام دوسری جگہ میں ہے اور مقتدی کسی اور جگہ میں ہے، تو اس طرح اقتدا درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو
امام و مقتدی دونوں کا ایک ہی مکان ایک ہی جگہ میں ہونا ضروری ہے۔ دوسری کے بعد تیسری شرط یہ ہے دونوں کی نماز ایک ہو یا امام کی نماز مقتدی کو اپنے ذمن میں لیے ہوئے ہو، یعنی ایک ہی نماز سے مراد جو نماز امام پڑھ رہا ہے وہی نماز مقتدی کی بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس کو دو اعتبار سے لے سکتے ہیں، ایک تو نمازوں کے اعتبار سے، یعنی اگر وہ فجر کے فرض پڑھ رہا ہے تو مقتدی بھی فجر کے فرض کی اقتدا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ امام فرض پڑھ رہا ہے اور مقتدی نے جو ہے وہ نفل کی نیت کر کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کی نماز ایک ہی ہونا چاہیے، یا پھر نماز مقتدی کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو امام کی نماز۔ نمبر 4 امام کی نماز کا مذہب مقتدی پر صحیح ہونا، اور نمبر 5 یہ ہے کہ امام و مقتدی دونوں کا اسے صحیح سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اقتداء کی 5 شرائط ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا سوال ہے مسافر کے کوئی 4 احکام تحریر کیجیے۔ مسافر، شرعی طور پر مسافر کون شخص ہوتا ہے؟ وہ شخص کہ جو اپنے شہر، اپنی بستی سے کم و بیش 92 کلومیٹر دور جا چکا ہو، ٹھیک ہے نا، اپنے شہر کی مضافات سے 92 کلومیٹر دور جا چکا ہو، اور جس جگہ وہ گیا ہے وہاں 15 دن سے کم رہنے کا اس کا ارادہ ہو، تو ایسے شخص کو ہم مسافر شرعی کہتے ہیں۔ اب جب یہ سفر شرعی کر لیتا ہے تو اس کے لیے کچھ احکام بدل جاتے ہیں، جو ایک عام شخص کے لیے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب مسافر شرعی سفر کر لیتا ہے تو اس کے لیے نماز میں قصر کرنے کا حکم ہوتا ہے، یعنی 4 رکعت والی فرض نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو 4 رکعت والی نماز کو یہ 2 رکعت کر کے پڑھے گا، 4 نہیں پڑھے گا، جبکہ وہ فرض ہو۔ سنن و نوافل میں قصر کا حکم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بحالت سفر روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہونا، تو جو مسافر ہے اگر رمضان کے دنوں میں سفر کر رہا ہے تو روزے فرض ہے ظاہر ہے، تو مسافر کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا کرنا ہوگی۔ نمبر 3 مسافر کے لیے نماز جمعہ کا فرض نہ ہونا، تو اگر مسافر ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، البتہ ظہر کی ادائیگی کرے گا۔ اسی طرح چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ مسافر کے لیے قربانی کا واجب نہ ہونا، تو مسافر پر قربانی سفر کی وجہ سے فرض نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 احکامات ہم نے مسافر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان کو یاد فرمائیے۔ اب ہم چوتھے سوال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کا چوتھا سوال، کوئی سے 5 گناہ کبیرہ بیان کیجئے۔ تو جواب کی طرف چلتے ہیں کہ قرآن و سنت میں بہت سے کبیرہ گناہوں کو ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 5 یہ ہیں۔ تو گناہ کی 2 اقسام ہیں، بیسیکلی ہم نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوگا کہ گناہ کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1 گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ تو وہ گناہ کہ جن کو کرنے پر قرآن و حدیث میں وعید آئی ہے انہیں گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ان کی کوئی سزا بیان ہوئی ہے، ان کے بارے میں کوئی وعید ذکر کی گئی ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہوتے ہیں، جن میں سے 5 ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی کرنا۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح چغلی کرنا اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، احادیث میں آقا کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3 جھوٹ بولنا، اللہ اکبر، قرآن و حدیث دونوں میں جھوٹ کی مذمت بیان ہوئی ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا، قرآن و حدیث میں اس کی بھی بہت زیادہ مذمت بیان ہوئی ہے، تو غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور دھوکہ دینا بھی قرآن و حدیث سے منع ہے، اور اس کے سلسلے میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو لہٰذا دھوکہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ 5 گناہ کبیرہ ہیں، ان کے علاوہ اور بھی گناہ کبیرہ ہیں، لہذا ہمیں تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
سوال نمبر 5، آج کے ہمارے سبق کا سوال نمبر 5 ہے، سجدہ کی 4 سنتیں بیان کیجئے۔ جی ہاں، سجدے کی سنتیں، تو جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ سجدے کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 1، سجدے میں جانے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، کم از کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی یعنی سجدے کی تسبیحات کی ادائیگی کرنا سنت ہے۔ یوں ہی نمبر 3، ہتھیلیاں زمین پر رکھنا، ہتھیلیاں، کلائیاں نہیں رکھنی ہے، کلائیاں رکھنا منع ہے، ہتھیلی اچھی طرح زمین پر جمانا رکھنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ نمبر 4، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ رکھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو قبلے کی جانب تمام انگلیوں کا، ہاتھوں کی بھی اور پیروں کی بھی، تمام انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر لینا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو سجدے کی یہ 4 سنتیں یاد کیجئے اور اسی کے مطابق سجدہ کی کوشش کیجئے۔ سوال نمبر 6، آج کے ہمارے سبق کا سوال نمبر 6 ہے، صدقہ کرنے کے 4 فضائل بیان کیجئے۔ تو آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی پیارا سوال ہے پیارے بچوں۔ صدقہ، یہ سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی نیکی ہے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، تو صدقہ کرنے سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ نمبر تین، صدقہ اللہ عز و جل کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جی ہاں، اللہ عز و جل کے قہر و غضب کو صدقہ کرنا، یہ اللہ کے قہر و غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور نمبر 4، صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ جی ہاں، بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے، صدقہ کر دیا، کسی نے 1000 میں سے 500 روپے صدقہ کر دیے، تو بظاہر تو یہ لگ رہا ہے مال کم ہو رہا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے دیکھیں اور برکت کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی ان میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ بقیہ مال برکت کے اعتبار سے ہمیں کافی و وافی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا صدقے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوب خوب صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے ہمارے سبق کا پیارے بچوں 7واں سوال، جی ہاں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ 8 سوالات پر چیپٹر مشتمل ہے، تو 7واں سوال، 4 باطنی بیماریوں کے نام تحریر کیجئے۔ 4 باطنی بیماریوں کے نام تحریر کیجئے۔ جواب ہے، باطنی بیماریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ تو باطنی یعنی کچھ بیماریاں، کچھ گناہ ظاہری ہوتے ہیں جو انسان کو نظر آتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، جس کا تعلق انسان کے دل اور قلب سے ہوتا ہے، وہ دل میں ہوتے ہیں۔ دل سے انسان جو ہے وہ اگر اس میں مبتلا ہو جائے تو گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے، اور باطنی طور پر اس کو بیماری قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جیسا کہ حسد، نمبر 1 حسد۔ جی ہاں، حسد باطنی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی اور بہت بری بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تکبر کرنا، یہ بھی بہت خطرناک بیماری ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، سامنے والے کو حقیر کم تر سمجھتا ہے، تو اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، یہ باطنی گناہ ہے۔ اسی طرح ریاکاری کرنا۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے پیارے بچوں؟ سامنے والے کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرنا، تو جس میں اخلاص نہیں ہوتا اس میں ریاکاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریاکاری کے لیے عمل بندہ جب کرتا ہے تو اس عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیاوی اعتبار سے تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کو کوئی ثواب، کوئی اجر نہیں ملتا۔ اور بغض و کینہ، آخری یعنی 4تھی بیماری، بغض و کینہ۔ یہ کیا ہے؟ بغض و کینہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر کسی کے لیے دشمنی پیدا کر لے، کسی کے لیے دشمنی بٹھا لے، اور مل تو صحیح رہا ہے لیکن دل میں کیا ہے؟ عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے، دل خراب ہوتا ہے، ویسے صحیح مل رہا ہوتا ہے، یا ملنے میں بھی دشمنی کا اظہار کرتا ہے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر جب یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کی ظاہری زندگی پر بھی ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لہذا ان گناہوں، ان باطنی بیماریوں سے ہمیں بچنے کی بھرپور کوشش و سعی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ و امراض سے محفوظ فرمائے. آج کے سبق کا آخری سوال نمبر 8، مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے. مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ آئیے جواب پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، میدان حشر میں حساب شروع ہونے کا انتظار سخت مشکل معاملہ ہوگا، حتیٰ کہ لوگ اس انتظار سے نجات پانے کے لیے جہنم میں جانے کی تمنا کرنے لگیں گے. اس قدر سخت انتظار ہوگا کہ اب حساب شروع ہو جائے، لیکن وہ انتظار کی گھڑیاں ایسی ہوں گی کہ لوگ چاہیں گے کہ اب ہمیں جہنم میں ہی ڈال دیا جائے. بالآخر اس مصیبت سے چھٹکارا ان تمام گناہ گاروں، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت ملے گی. میرے آقا کریم علیہ السلام باب شفاعت فتح فرمائیں گے. اس پر تمام اگلے پچھلے مؤمنین و کافرین، منافقین و مخالفین، سب کے سب ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمد تعریف کریں گے. اسی کو کہا گیا ہے مقام محمود. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محشر میں یہ مقام عطا فرمائے گا کہ ان کے لیے اگلے پچھلی امتیں، مؤمنین ہو، کافرین ہو، مخالفین ہو، موافقین ہو، جو بھی ہوں گے، تمام کے تمام آقا کریم علیہ السلام کی اس دن حمد بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے. اس عالم کو، اس وقت کو، اس منصب کو مقام محمود سے تعبیر کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محشر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرحمل فرمائے اور حضور کے دامن کرم میں سایہ نصیب فرمائے. پیارے بچوں، آج کے 8 سوال مکمل ہوئے. امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح آج کے سبق کو پڑھا اور سمجھا ہوگا. براہ کرم اس سبق کو بار بار پڑھیے، یاد کیجیے. چھٹیوں میں بالخصوص ان اسباق کو، ان سوالات کو دہرائیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حافظے میں مضبوطی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا.